السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس میں ہم آپ کے ساتھ فراڈ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کس کس طرح سے فراڈ ہو رہا ہے، تو خدا کے لیے آن لائن فراڈ سے بچیں۔ آن لائن کوئی بھی کسی قسم کی ٹرانزیکشن نہ کریں، کسی کے اوپر کوئی اعتبار نہ کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پہلو ہیں اس کے بارے میں۔ اب چونکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ کیونکہ آگاہی اور صحیح بات بتانا، کسی کو دھوکے سے بچانا اور جھوٹ سے بچانا، گناہ سے اور اس طرح نقصان سے بیسیکلی بچانا، چاہے وہ اخلاقی نقصان ہو، چاہے وہ مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، ہر طرح سے انسانیت کے بھلے کے لیے گفتگو کرنا ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کا مقصد بھی یہی ہے بنیادی طور پر کہ ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلیں، کسی کا نقصان نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ بھلا کریں، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، کسی کی زیادتی کو بھی برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ تو چونکہ اس سلسلے میں بہت اہم واقعات جو میرے ساتھ پیش آئے یا پیش آ رہے ہیں، دائیں بائیں سے بھی سنتے آ رہے ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ جو سلسلہ شروع کر دیا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے لے کے چلیں گے، اور جو جو چل رہا ہے، جو ہمارے علم میں ہے، وہ آپ تک پہنچائیں گے آگے جیسے بھی ہوگا۔ تو اسی میں ایک اور ان کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں یہ کوئی ایک طرح سے فراڈ تو کر نہیں رہے صرف اینٹوں کا، یہ جو ان کے چیز ہاتھ میں آتی ہے وہ بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اب اس طرح ایک مجھے فون آ رہا تھا کبھی سعودی عرب سے، اٹلی سے، ابھی خیر الحمدللہ اب تو کچھ عرصے سے وہ نہیں آ رہا۔ اس میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے فون آیا کہ آپ نے ویزے کے پیسے لیے ہیں یا ویزا آپ نے دینا تھا تو ویزا نہیں دے رہے آپ۔ میں نے کہا یار آپ کس نے آپ سے کہا؟ میرا تو کوئی ایسا کاروبار ہی نہیں ہے، میں ان کو ویزوں کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی کام نہیں ہے میرا۔ میں تو ایک مسکین بندہ ہوں، مسجد میں رہتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تو، اور جو کوئی اس طرح کا نظام میرا نہیں۔ تو پھر ان کو پوچھا کس نمبر، انہوں نے کہا جی اس نمبر سے ہمیں میسج، ہم نے یہ ایڈ دیکھی، پھر ایڈ دیکھ کے اس پہ ہم نے فون کیا، میسج کیا، پھر آگے سے رپلائی آیا، اس پہ آپ کا شناختی کارڈ آیا۔ تو میں نے کہا بھی آپ تھوڑی تکلیف فرماتے اور اس کو ویڈیو کال کر کے چیک کر لیتے کہ یہ آیا وہی بندہ ہے جو بھیجنے والا ہے، جس کا شناختی کارڈ میرے پاس آیا ہے، یا اس کا وہی ہے یا کوئی اور بھیج رہا ہے۔ تو کئیوں نے تو یہ کہا کہ جی ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ ویڈیو کال کریں، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ کیمرہ خراب ہے، ٹچ خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب۔ ٹچ خراب ہے تو پھر میسج کیسے جا رہا ہے، آ رہا ہے؟ تو فراڈیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ سے نہلے پہ دہلے والی بات کرتی ہیں۔ آپ نہلا مارتے ہیں، وہ دہلا مارتے ہیں، وہ یعنی آپ کی سے کوئی دو قدم آگے اگلی بات انہوں نے سوچی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو اس کے جواب میں ہم نے یہ بات کرنی، آپ وہ بات کریں گے تو اس کے جواب میں ہم نے وہ بات کرنی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اسی طرح بکروں کا فراڈ کہ جی ایڈ لگا دی کہ جی ہمارے پاس راجن پوری بکرے ہیں، ہمارے پاس بیتل بکرے ہیں، ہمارے پاس یہ بکرے ہیں، ہمارے پاس وہ بکرے ہیں، اس طرح کی ایڈیں لگا کے کہ جی بہت اعلیٰ قسم کی نسل کی بکریاں ہیں، بکرے ہیں، اتنے گبن ہیں، بچے دے رہی ہیں، وہ ہے، یہ ہے، اس طرح کی ویڈیو۔ ایک صاحب کا مجھے فیصل آباد سے فون آیا کہ جی آپ نے جو بکرے بھی جو ہے تو پہنچے۔ کون سے بکرے؟ میری آپ سے کب بات ہوئی ہے؟ میرا تو نمبر ہی یہ نہیں ہے، آپ کس نمبر سے آپ؟ تو بات وہی کہ جی آپ پیسے اتنے بھیج دیں، فرض کریں جی 1,00,000 کے 1,50,000 کے بکرے ہیں تو اس میں سے 20,000 30,000 بھیج دیں، باقی ڈلیوری ہو۔ اچھا، پھر آپ اڈے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے کسی بھی بس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اب جنہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے انہوں نے 100 قسم کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں وہ کسی کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اس کی تصویر، بس کی نمبر، کسی بھی بس کا نمبر اٹھا کے کسی کو بھیج دیتا ہے۔ اڈے پہ کھڑی ہوئی، چلتی ہوئی، کسی جگہ پہ رکی ہوئی کسی بھی بس کا کوئی بھی تصویر بنا کے بیگ سے بھیج دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سامان لے کے آ رہی ہے۔ کچھ خدا کے لیے میرے عزیز ہم وطنوں پاکستان کے باشندوں، کچھ تھوڑا سا سوچو، اتنا بالکل اندھا اعتبار نہ کرو کسی کے اوپر۔ آج کل کسی کے اوپر اندھا چھوڑ کے دیکھ کر اعتبار کرنے کے حالات نہیں ہیں۔
آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے، آپ کے بچپن کے ساتھی آپ کو معاف نہیں کرتے۔ میرے ساتھ وہ، میں انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ جو آپ کے محلے دار ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اکٹھے جمے پلے ہوتے ہیں، جوان ہوئے ہوتے ہیں، زندگی کے 20 30 40 سال آپ نے گزارے ہوتے ہیں اکٹھے، وہ بھی آپ کو معاف نہیں کرتے۔ تو فیس بک فیس بک پہ آپ اعتبار کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کچھ تو سوچے۔ پھر جی یہ ہمارے پھر ایڈ آ گئی جی، ہمارے پاس ویڈیو آ گئی، ایک سال کو مجھے فون آیا کہ جی وہ مرغی نہیں آپ نے بھیجی۔ میں نے کہا کون سی مرغی یار، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میرا تو کوئی مرغیوں کا کاروبار نہیں ہے، نہ مرغی کے بچوں کا کاروبار ہے، نہ میں کسی قسم کا مرغیوں کا کاروبار ہے۔ اس نے کہا جی نہیں جی آپ دیسی مرغی ہیں اور گولڈن مصری ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اس کا میرا تو کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے، میرا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے، نہ میں کسی ایسے کام کو جانتا ہوں، نہ میری کچھ عرصہ پہلے تھوڑی مرغیاں کو 100 200 مرغی میں نے رکھی تھی کہ چلو انڈوں کا کاروبار کریں گے، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اس سال کو قدرت کی طرف سے انڈوں کا ریٹ ہی نہیں بنا، انڈے لے لے کے پھر رہے تھے دیسی انڈے اور وہ بک نہیں رہے تھے، پھر ہم نے توبہ کر لی اور مرغیاں اور مرغے جو ہے نا وہ اٹھوا دی۔ اور ابھی اس سال ماشاءاللہ 500 روپے میں 15 انڈے مل رہے ہیں، 35 30 35 روپے انڈا، دیسی انڈا پڑ رہا ہے، اور وہ چھوٹے سائز کا۔ تو پاکستان میں اس وقت دنیا بھر میں فراڈ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کو اکیلا نہیں ہے کہ بدنام کیا جائے پاکستان کے کہ جی پاکستان میں ہی فراڈ ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، دنیا کے ہر خطے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر، کان کھول کر، دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اور سوچ کر سمجھ کر، بالکل بھی میں تو ایک جو 0.00001% ہے وہ بھی کسی ایسی ایڈ یعنی آن لائن یا سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی کسی بھی اس قسم کی فراڈ کا، جب تک آپ بھائی میرے یہاں پہ آپ سامنے دکان پہ کسی پہ جاتے ہیں، کسی ایسے جگہ پہ جاتے ہیں جہاں کوئی لین دین آپ نے کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو معافی نہیں ملتی۔ تو جس شخص کو آپ جانتے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ ایڈ لگائی کس نے ہے، کون سے شہر سے، کس نے لگائی ہے، کون ہے وہ، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اب یہ آپ اعتبار کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، پھر افسوس۔ اور پھر کئی لوگوں کے فون بڑے ایسے آئے کہ انہوں نے جو ہے کہ جی اچھا، میں نے کہا بھئی بات یہ ہے میں حاضر ہوں، جہاں پہ بھی میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مجھے جہاں بلائیں گے ان فراڈیوں کو پکڑنے میں جو جو ہو سکا، جس طرح ممکن طریقہ، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں ایک الحمدللہ رب العالمین ایک ذمہ دار شخص ہوں، ذمہ دار شہری ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، برے والا بار ایسوسیشن کا میں ممبر ہوں، وکیل ہوں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ میرا ایک سلسلہ ہے اور ایک بڑا عظیم سلسلے کے ساتھ میری نسبت ہے، اور ایک بہت بڑا نظام ہے، نیٹ ورک ہے جس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں۔ تو میرا تو سارا کچھ سامنے ہے، روز روشن کی طرح، یا ہر چیز کا سب لوگوں کو پتہ ہے، سب لوگ مجھے جانتے ہیں، تو ایسا کوئی کاروبار نہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ خدا کے لیے آن لائن چیزوں پر اعتبار نہ کریں، آن لائن کسی بھی چیز کو نہ اس کو دیکھیں۔ میں پاکستان میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، اس میں ایک دراز ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں ایک تازہ ترین واقعہ کہ وہ ایک بیلویٹا بسکٹ ہے، تو وہ چونکہ اس میں فائبر کافی زیادہ ہے، بران اس کا ہے بیسک انگریڈینٹ، تو چونکہ گٹ کے لیے بہت اچھا ہے، اور چونکہ میں گٹ کانشیس ہوں کافی زیادہ، اس حوالے سے پھر میں نے سوچا کہ وہ میں لاہور تھا تو لاہور سے میں لے آیا کافی سارے 2 4 ڈبے لے آیا جتنے بھی تھے، پھر میں نے وہ ختم ہو گئے تو میں نے اپنے عزیزہ کو بولا کہ آپ ہمیں وہاں سے
اسی دکانوں کا بھی بتایا کہ عزیز سے بولا کہ وہاں سے آپ ہمیں لے کے بھیج. انہوں نے کافی تلاش کیے، ان کو نہیں ملے. تو انہوں نے مطلب اتنی فرما برداری اور تابع داری اور اس میں اسی احساس کر کے کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، تو انہوں نے آن لائن دراز پہ آرڈر کر دیا. اب دراز آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہے، بڑا ذمہ دار ایک ادارہ ہے، لیکن یہاں پہ پہنچنے میں جو 2 دن کا کام تھا انہوں نے کئی دن اور ہفتے لگا دیے. اور جب ہمارے پاس وہ پارسل ان کا پہنچا تو اس کی کوئی پیکنگ نہیں تھی، کوئی اس میں گتا، کوئی اس قسم کا کہ بھئی ایک ٹوٹنے والی چیز ہے، بکھرنے والی چیز ہے، ضائع ہونے والی چیز ہے، اس کو ہم اگرچہ وہ پیکٹوں میں بند ہے تو اس کو کم سے کم آپ اس کی پیکنگ اچھی طرح کریں تاکہ وہ صحیح سلامت آپ کی چیز ڈلیور ہو جائے. کیونکہ آپ نے نارمل دکان والوں سے زیادہ پیسے وصول کیے ہیں اس کے، تو آپ کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو صحیح سلامت ڈلیور کرنے کی بھی ذمہ داری نبھائیں. وہ جب ہمارے پاس پہنچا تو بغیر کسی پیکنگ کے تھا، وہ ایسے ہی شاپر میں تھا، اور وہ سارے بسکٹ 2-3 ڈبے 4 ڈبے جتنے بھی تھے سب کچرا ہوا پڑا. وہ ایک طرح سے سارا وہ محنت ضائع ہوگی. تو اب اچھا فرض کریں آپ نے آن لائن کسی سے منگوایا ہے جی، آپ یہ جیکٹ ہے، سردی ہے، موسم ہے، تو اس حوالے سے تو وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں پاجامہ. آپ ٹراؤزر منگواتے ہیں، آپ کو وہ بھیج دیتے ہیں کوئی اور چیز. آپ کوئی اوور کوٹ منگواتے ہیں تو کچھ اور چیز. تو اس لیے میں ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ آن لائن کراچی شروع یہ نیا نیا ابھی چلا تھا سلسلہ، کراچی سی کوئی تھی، وہ آن لائن میں نے کوئی چیز منگوائی، انہوں نے کوئی اور چیز دکھائی، کوئی اور چیز بھیج کوئی اور چیز دی. کیونکہ پاکستان میں یہ سارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. تو خیر میں کراچی گیا ہوا تھا، تو میں ان کے دفتر سے وہ ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا تھا وہاں پر پہنچ گیا. ان کو تو گمان بھی نہیں ہوگا کہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سے ایک بندہ اٹھ کے وہاں پر پہنچ جائے گا. تو میں پہنچ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے، یہ میں نے کیا آرڈر کیا، کیا چیز یہ دکھائی آپ نے اور بھیجی کیا. انہوں نے کہا جی اچھا کوئی بات نہیں، یہ کریں تو وہ ہم بھیج. تو پھر میں زیادہ یعنی ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ بس ٹھیک ہے ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بے ایمانی ہے، 2 نمبری ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. کوشش کریں کہ آج کل میری گزارش ہے آپ سے کہ اعتبار نہ کریں، کسی پہ بھی اعتبار نہ کریں. اعتبار کے مختلف پہلوؤں پہ انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کرتے رہیں گے. اور یہ جو ہم دین کے معاملے میں بھی اعتبار اندھا دھند کر رہے ہیں مختلف تقریریں کرنے والے لوگوں پر، جو بڑے شعلہ بیان اور بڑی جذباتی اور بڑی یہ اور وہ اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. خالی جو مزیدار اور چکنی چپڑی، جس میں نے عرض کیا نا کہ مسمرائز جو کر دیتی ہیں گفتگویں، جو آپ کو فیسینیٹ کر دیتی ہیں، جو آپ کو لذت دیتی ہیں، مزہ آتا ہے آپ کو اور آپ ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جن سے متاثر ہو کر اور آپ اپنا دین بھی ضائع کر لیتے ہیں، ایمان بھی گوا لیتے ہیں، مال بھی گوا لیتے ہیں اور اخلاق بھی گوا لیتے ہیں. اور سارا یہ مختلف اس کے ڈائمینشنز ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف طرح سے لوٹا جا رہا ہے، مختلف طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے امت کو، لوگوں کو، انسانوں کو، پاکستانیوں کو. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو یار یہ فراڈ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا، سب کو پتہ ہے، پھر بھی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. شاید ان لوگوں کا رزق ایسے لکھا ہوا ہے. لیکن اس سے جو سادہ لوگ اور شریف آدمی متاثر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. تو آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں. السلام علیکم و الہدیٰ.